بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد رسالت مآب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلام کی ابتدا۔ ملک عرب کے مشہور شہر مکہ کا ایک پاک نفیس انسان آبادی سے دور 3 میل کے فاصلے پر ہیرا پہاڑی کے غار میں تنہا بیٹھا اپنے پروردگار کو یاد کر رہا تھا کہ اس کی نگاہیں ایک حیرت انگیز نظارے سے دوچار ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ پیکر نوری سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، ترجمہ: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ یہ خدا کا پیغام تھا جو پیکر نوری کی وساطت سے مکہ کے اس پاک نفیس بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی دفعہ نازل ہوا۔ یہ پیغام اس امر کی دلیل تھا کہ پروردگار عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ وہ خدا کے احکام کو جروح الامین فرشتے کی وساطت سے انہیں وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے، خدا کے عام بندوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ایسا طریقہ بتائیں جو انسان اور کل موجودات کو پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کی خوشندی کا موجب ہے۔ ایسے برگزیدہ انسان کو جسے خدا کے پیغام ملے یا جس کے سینے میں خدا کا کلام نازل ہو، خدا کی ہستی پر ایمان رکھنے والے لوگ خدا کا پیغمبر، نبی یا رسول کہتے ہیں۔ عراق، شام، فلسطین، مصر کی پرانی روایتوں اور ان ملکوں میں بسنے والی قوموں کے مذہبی نشوتوں میں ایسی برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کثرت سے آیا ہے جن کو ماننے والے گو عرب کی سرزمین میں اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی ہاں سے رسالت کا منصب پا کر دین اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جس وقت خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا 40 برس کی تھی۔ مکہ اور عرب کی حالت، عربوں کی معاشی کیفیت۔ دین اسلام کی دعوت کے پنپنے کا خیال بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ گردو پیشی اس فضا کا مخمل سا خاکہ کھینچ دیا جائے جس میں اس نئی مذہبی تحریک کا آغاز ہوا۔ عرب کا ملک اپنے محل وقوع صحرا ہونے کے باعث زمانہ حیدرات سے غیر متمدن قوموں کا گہوارہ چلا آ رہا تھا جو دوسری بدوئی قوموں کی طرح نہایت سادہ سی زندگی بسر کرنے کی عادی تھی۔ عرب کے مشرق، شمال اور مغرب میں بابل، نینوہ، یروشلم اور مصر قدیم کی شاندار تہذیبیں پھلتی پھولتی رہیں، لیکن عرب کے باشندے سرزمین عرب کے اندر اپنے پرانے طریق زندگی ہی پر کنا رہے۔ دجلہ و فرات کی وادی، نیل کی وادی اور دریائے اردن کی وادی میں آباد ہونے والی قدیم متمدن قوموں کے ریکارڈوں میں قدیم عربوں کا ذکر بڑے حقارت آمیز پیرے میں کیا گیا ہے، کیونکہ عرب وقتاً فوقتاً ان متمدن اور مہذب قوموں سے لڑ بڑھ کر ان کی منظم شہری زندگی میں خلل ڈالنے کا موجب بنتے رہتے تھے۔ خود عرب کے ایسے خطوں میں جو سرسبز و شاداب تھے، بعض قوموں نے متمدن زندگی کی بنیادیں استوار کی جن کی تعمیرات کے آثار اب تک دستیاب ہو رہے ہیں۔ عام طور پر عرب کے ریگستانوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے جو صدیوں سے بھیڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کے گلے پالتے اور اپنے نگلستانوں کی کھجوروں پر بسر اوقات کرتے تھے۔ ان میں سے جو قبیلے قدیم زمانہ کے تجارتی شاہراہوں پر آباد تھے وہ غیر ملکی سوداگروں کے تجارتی مال کو اپنے ملک میں سے بحفاظت تمام گزار کر متمدن دنیا کی منڈیوں تک پہنچا دیتے تھے اور ان سوداگروں سے اپنا حق الخدمت وصول کر لیتے تھے۔ تجارتی شاہراہوں پر بسنے والے بعض متمول خاندانوں نے خود تجارت کا پیشہ بھی اختیار کر رکھا تھا۔ عراق، ایران، ہندوستان حتیٰ کہ چین تک کا تجارتی مال سوداگروں کے ہاتھوں دست بدست گزرتا ہوا عربوں کے ہاتھوں تک پہنچ جاتا تھا اور عرب تاجر اسے شام، فلسطین اور مصر کی منڈیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ یہاں سے یہ مال دوسرے تاجروں کے ہاتھ میں پڑ کر یورپ کے ملکوں تک جاتا تھا۔ عرب تاجر حبشہ کے تاجروں سے بھی براعظم افریقہ کی پیداوار مثلاً ہاتھی دانت وغیرہ خرید کر اپنے متاح تجارت میں شامل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک کی پیداواریں مثلاً اود، لبان، سنا، کھجوریں، بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ بھی ان کے تجارتی مال میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ ظہور اسلام کے وقت بھی عربوں کا طرز بدوباش اور ان کا وسیلہ معاش یہی تھا جسے ان کے آباء و اجداد صدیوں سے اختیار کیے چلے آ رہے تھے۔ تجارت پیشگی نے انہیں ریگستانوں کے باشندوں کی بنسبت بہت زیادہ متمول بنا دیا تھا۔ وہ خیموں کی بجائے کچے اور پکے مکانوں میں رہتے تھے اور شہریوں کی طرح متمدن زندگی گزارتے تھے۔ مکہ کے قریب کوئی 75 میل کے فاصلے پر طائف نامی ایک بستی آباد تھی جہاں کھجوروں، اناروں اور دوسرے ثمردار درختوں کے باغات بکثرت موجود تھے۔ کیونکہ یہاں کی زمینیں شادباد اور سیر حاصل تھیں، مکہ کے نو میں سرسبزی، شادابی اور زراعت کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اس دور کے عربوں کا سماجی نظام قبائلی طرز کا تھا۔
یعنی عرب کے باشندے قبیلوں، حیلوں اور کنبوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے شیخ یا رئیس کا تابع فرمان سمجھا جاتا تھا۔ یہی شیخ یا رئیس سارے قبیلے کی طرف سے دوسرے قبائل کے شوخ کے ساتھ حسب ضرورت معاملات طے کرتا تھا۔ تمام بدوی قوموں کی طرح اس دور کے عربوں میں بھی قبیلوی تعصب حد سے بڑا ہوا تھا۔ نسب اور خون کی شرافت و نجابت کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر قبیلہ میں ایسے نساب موجود رہتے تھے جو 40 اور 50 پشتوں تک قبیلوں اور افراد کا سلسلہ نسب بیان کر سکتے تھے۔ بعض اوقات معمولی جھگڑے دو قبیلوں کے درمیان اور ان قبیلوں کے ساتھ قریب کا نسبی رشتہ رکھنے والے دوسرے قبائل کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر لیتے تھے، جو سال ہر سال تک جاری رہتی تھی۔ عام حالات میں یہ لوگ قبائلی رواج کے مطابق باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے، جس کی صورت یہ تھی کہ قبیلے کے کسی معزز آدمی کو ثالث یا حکم مان لیتے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیتے تھے۔ اگر دو قبیلوں کے درمیان کوئی جھگڑا رونما ہو جاتا تھا تو اسے دونوں قبیلوں کے شوخ یا دوسرے معزز اشخاص آپس میں بات چیت کر کے طے کر لیتے تھے۔ عرب کی زمین کے جاگیریں قبیلوں نے آپس میں بانٹ رکھی تھیں۔ اس قبولی سماجی نظام کے ساتھ عرب لوگ مادہ سیرا کے وطن کی فطری آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ جابر حاکم، جس کے آئینی اقدار کی تلوار ان کے سروں پر ہر وقت مسلط رہ کر ان کی روح کی بلیدگی کو روکنے والی ہوتی۔